تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو بھائی، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، ہاں، ہندو کے پاس سے جو پرچہ نکلا اس میں خدائی تعلیمات میں بھگوان جو بیسیوں قسم کے، یہ اس کا بھگوان، یہ اس کا بھگوان، پھر تھائی لینڈ کے الگ بھگوان، برما کے الگ بھگوان، پھر 50 والے الگ، 100 والے الگ، 200 والے الگ، 5 پہ ایک فری والے الگ، بہت ساری قسموں کے۔ تو یہ خدائی تعلیمات نہیں ہو سکتی کہ خدا ہمیں اپنے آپ سے ہٹا کے کس کے سامنے جھکا رہا ہو؟ پتھروں کے سامنے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہی میں نے بتایا نا، جیب سے پرچہ نکلا تو تعلیمات کیا تھیں، آپ مان لو گے ان تعلیمات؟ تو عیسائیت کے پاس سے کچھ نہیں نکلا، یہودیت کے پاس سے کچھ نہیں۔ ایک شخص تھا جس کے پاس پرچہ نکلا، اس میں تھا کہ خدا سے ریلیشن کیسے بنایا جا سکتا ہے، بلکہ وہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے پاس الحمد سے لے کے والناس تک قرآن نکلا، ان کے پاس 5 نمازیں نکلی، ان کے پاس طہارت کے احکام نکلے کہ نماز سے پہلے ایسے طہارت، غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، دانت صاف رکھنے کیسے ہیں، اور ایک ایک چیز اپنی باڈی کو مینٹین کرنے سے متعلق، کھانے پینے کی ہدایات سے متعلق۔ پھر رمضان کے روزے نکلے، حج نکلا، حج کا ایک ایک لمحہ کیسے حج کیا جائے گا، رمی کیسے کی جائے گی، صحیح کیسے کی جائے گی، حج کرنا کتنی دفعہ زندگی میں، کس پہ فرض ہوتا ہے، کس پہ فرض نہیں ہوتا، پھر زکوٰۃ کتنی، زکوٰۃ کس پہ فرض ہے، کس پہ فرض نہیں ہے، کس کو دی جائے گی، کیسے دی جائے گی، پھر اللہ کے حقوق کی ایک طویل فہرست جو فقہ کی کتابوں میں اتنی بھری ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد مخلوق کے حقوق شروع ہوتے ہیں، ماں کے حقوق الگ بیان کیے، بیوی کے حقوق الگ بیان کیے، بیٹی کے حقوق الگ بیان کیے، بیٹے کے حقوق الگ بیان کیے، پڑوسیوں کے حقوق الگ بیان کیے، اتنی تفصیل۔ پھر مرو گے تو تمہاری جائیداد میں کس کا کتنا حصہ ہے، بیوہ کا کتنا حصہ ہے، اگر اولاد ہو تو کتنا حصہ ہے، اولاد نہ ہو تو کتنا حصہ۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے اولاد نہیں، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہاری بیوی مر گئی تو اس کے اگر اولاد ہے تو تمہارا چوتھا حصہ، اس کے اولاد نہیں ہے تو تمہارا 8واں حصہ۔ ایک ایک چیز کو قرآن ایکسپلین کرتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ریاست کے کیا حقوق ہیں، ریاست کے کیا قوانین ہیں، پھر سزائیں کیا ہے، جرم کون سے سزائیں ایسی ہیں جو قابل تعزیر ہیں، کون سی سزائیں ایسی ہیں جن پہ حد جاری ہوگی، حد جاری ہونے کا اصول کیا، کتنے گواہ ہو تو حد جاری ہوگی، کتنے گواہ نہیں ہو تو حد جاری نہیں ہوگی۔ ایک ایک چیز، ڈاکوؤں کا کیا، ریاست ڈاکوؤں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، بھائی گرفتاری سے پہلے اگر توبہ کر لی تو اس کی وہ سزا نہیں، حد جاری نہیں ہوگی، اگر گرفتاری کے بعد توبہ کی ہے تو حد جاری ہوگی۔ پورا قانون، اور 1400 سال یہ قانون دنیا میں رائج رہے ہیں۔ یہ تو 1920 میں جا کے خلافت ختم ہوئی، ابھی بھی جزوی طور پر دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ نافذ ہیں، اور عملی طور پر آپ دیکھو، اسلام کے صرف ایک حکم کو آپ دیکھ لو، روزے کو۔ آپ کا کیا خیال ہے، روزہ آسان ہے؟ لگتا ہے آسان، اس لیے کہ سب رکھتے ہیں، لیکن ڈاکٹر اگر ایک دفعہ آپ کو کہہ دینا انٹرمیننٹ فاسٹنگ آپ کے لیے ضروری ہے، 12 گھنٹے آپ نہ کھائیں، کتنی دفعہ ڈاکٹر کے مشورے پہ چھوڑ دو گے کھانا؟ ڈاکٹر خود نہیں چھوڑ رہا ہوتا۔ کتنا ڈاکٹر کہتے ہیں نا 2 کھانوں میں گیپ رکھیں، گیپ رکھیں، رکھتے ہیں گیپ، بکری کی طرح جگالی کرتے رہتے ہیں، سارا دن کھاتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر جو مشورے دے رہا ہو تو خود بھی کھا رہا ہوتا، 100 میں کوئی ایک ڈاکٹر ہے جو اپنی ہدایات پر خود عمل کر رہا ہو۔ نہیں بھائی، 12-13 گھنٹے کھانا پینا روکنا آسان کام؟ بولو۔ 1400 سال پہلے ایک پیغمبر نے اعلان کیا، جو مکہ میں پیدا ہوئے، ایسی قوم جو امی تھی، کوئی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، کسی اسکول میں نہیں گئے ہیں، بھائی ہمارا ان سے نہ بلڈ ریلیشن، نہ قوم کا ریلیشن، اور جنریشن گیپ اتنا کہ 100 سال، 50 سال، 200 سال کا نہیں، 1400 سال کا گیپ۔ اس سے زیادہ کوئی جنریشن گیپ ہو سکتا ہے؟ کسی لحاظ سے کوئی میں، ہماری زبان اردو یا پنجابی یا سندھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولو عربی، ہم 21ویں صدی کے یا 15ویں صدی کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے۔ ہمارا کلچر شلوار قمیض، اس دور کا کلچر لنگی یا چادر۔ نہ کلچر میچ کر رہا ہے، نہ زبان میچ کر رہی ہے۔ انہوں نے 1400 سال پہلے کہا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک رمضان کے مہینے میں نہ کھانا ہے نہ پینا۔ کروڑوں مسلمان 1400 سال کے بعد اس حکم پر عمل کر رہے ہیں، 1400 سال کے بعد بھی۔
جس میں عربی بھی ہیں، ترکی بھی ہیں، انگریز بھی ہیں، جیپنیز بھی ہیں، چائنیز بھی ہیں، ازبکی بھی ہیں، تاجکی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں. اتنی پاورفل موٹیویشن ایک شخص کے اندر کہاں سے آ گئی بھائی کہ اس کی بات پہ 1400 سال کے بعد بھی عمل کیا جا رہا ہے. اور وہ ہمیں اس سے ملے گا کیا؟ ڈاکٹر جو آپ کو فائدہ بتاتا ہے فوراً مل رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کرو، دیکھنا اسی دن تمہاری شوگر نارمل ہو جائے گی، دیکھنا اسی دن تمہارا بلڈ پریشر نارمل، دیکھنا تم 4-5 دن کرو گے ایسا لگے گا 18 سال کا جوان ہو گیا. اور لگ بھی رہا ہوتا ہے پھر بھی نہیں کر رہے. بھائی ٹینشن ہے یار، 12 گھنٹے چلو ایک دو دفعہ ہو جائے گا، کون پھر بھی برگر پیزے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 1 مہینے روزہ رکھنا، کیا ملے گا؟ کولیسٹرول ڈاؤن ہو جائے گا نا. جو آپ نے خوشخبری دی الصوم لی وانا اجزی بی، اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے، بدلہ کون دے گا؟ میں. نہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہ اللہ کے بدلے کو دیکھا. یار اتنی پاورفل موٹی، 2-4 لوگوں پر تو اثر ہو سکتا ہے، کروڑوں لوگ، کروڑوں، اور 1400 سال سے پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے. یہ سب اس کی علامت ہے کہ اسلام کے ٹکر کا اللہ نے اسلام کے مقابلے میں کوئی چھوڑا بولو ہے ہی نہیں. کہ تمہارے پاس اگر کسی دین پہ چلنا ہے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. وہی جیسے ایک باریک بندہ اور ایک صحت مند، تو آپ کے پاس اب آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ اس باریک پہ ڈالو کہ اس نے پتھر اٹھایا ہوگا. اتنا آسان کر دیا نا کیس، مقدمہ آسان کر دیا، بھائی یہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو اللہ نے بھی اتنا آسان کر دیا اسلام کو کہ سمجھنے کو کہ ہمارے پاس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولتے کیوں نہیں ہے. اب آخری بات بس ختم کرتا ہوں. دیکھو اللہ نے یہ تو بہت آسان کر دیا، سمجھنا کہ اسلام برحق مذہب ہے، چلنے کو آسان نہیں کیا، چلنے کو آسان نہیں کیا. جب پتہ چل گیا نا برحق ہے تو چلنے میں کچھ مشکلات آئیں گی. بہت مشکل بھی نہیں کیا لیکن بہت آسان بھی بولو نہیں کیا. تو بس اب ہم سمجھ تو لیتے ہیں کہ اسلام برحق ہے، عمل ہم اتنا کرتے ہیں جتنا ہماری سوسائٹی ہمیں اجازت دیتی ہے، جتنی ہماری خواہشات ہمیں اجازت دیتی ہیں، اس سے زیادہ آگے نہیں جاتے. کتنا ہم اسلام پہ عمل کرتے ہیں؟ بس ایک مثال سے بات سمجھاؤں گا. ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یار قرآن میں اتنی دعائیں ہیں، تمہیں کون سی دعا زیادہ پسند ہے؟ قربان جاؤں قرآن کی دعاؤں پہ، قرآن میں بہت ساری دعائیں، لیکن مجھے جو سب سے پسند آئی ہے نا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے. یہ والی دعا سب سے اچھی. اچھا بھائی دسترخوان والی اچھی ہے. اچھا قرآن میں احکام بہت ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقہ، خیرات. کون سا حکم تمہیں سب سے پیارا لگا قرآن کا؟ اس نے کہا قربان جاؤں قرآن پہ اور قرآن کے احکام پہ. سارے احکام اچھے، لیکن ایک حکم جب پڑھتا ہوں دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے. کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. تو ہمارا جو اسلام سے ریلیشن ہے پیڑے کھانے والا، جو چیزیں اسلام ہمارے فیور میں جا رہی ہے نا اس میں ہم سب کیا ہیں؟ سچے پکے مسلمان. اور جو چیزیں ہمارے اگینسٹ جا رہی ہیں اس پہ غفار بھائی عمل کریں گے اور اس پہ وہ ستار بھائی عمل کریں گے. اس پہ میں عمل بولو نہیں کروں گا. ایک مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں، کیا کروں، مثالیں آ رہی ہیں. ایک خاتون نے امریکہ سے فون کیا کہ میرے شوہر جھوٹا طلاق نامہ بنوا رہے ہیں تاکہ مجھے طلاق یافتہ شو کریں، اور پھر جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں ڈاکومنٹیشن کے لیے ضرورت پڑ گئی تھی وہ کیا تھی، مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. تو کہتی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے جھوٹے طلاق نامے سے سچی مچی میں طلاق تو نہیں ہو جائے گی. میں نے کہا ہو جائے گی، جو انہوں نے ورڈنگ بتائی میں نے کہا سچی مچی میں ہو جائے گی. انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، انگلش میں ہی کہا ہوگا ظاہر ہے، کہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب سے میں نے پوچھا کراچی فون کر کے، وہ تو کہہ رہے ہیں سچی مچی میں ہو جائے گی طلاق. تو وہ جواب میں کہتے ہیں ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. تمہیں کس نے بولا کسی مولوی کو فون کرو؟ چھوڑو ڈیورس پہ، ہم تھوڑی سچی مچی میں دے رہے ہیں اور ڈاکومنٹیشن کی ضرورت کے لیے ضرورت ہے ہمیں، پتہ نہیں ویزا چاہیے کیا چاہیے، چھوڑو. تو اس خاتون نے کہا وہ کہہ رہے ہیں چھوڑو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا بالکل، ان سے کہو بالکل چھوڑو، پھر مولوی کو بالکل آؤٹ کر دو. سب سے پہلی بات میں نے کہا ان سے بولو کہ آپ کو یہ نکاح کے تکلف کی ضرورت ہی کیا تھی؟
شادی جب آپ کی ہوئی ہے تو نکاح کے تکلف کی، نکاح کا حکم کون دیتا ہے؟ مذہب. اور بتاتے کون ہے؟ مولوی لوگ بتاتے ہیں نا. کیا ضرورت ہے؟ 100 طلاقیں ویسی زبان سے دے دو، پیپر میں بھی لکھ کے دے دو، زبان سے بھی دے دو، جیسے مرضی دے دو، بعد میں بولو نہیں ہوئی طلاق. اب کسی سے بھی فتویٰ لوگے، بولے ہوگی، تو فتویٰ لینے کے چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا خیال ہے بھائی؟ ہے ہی نہیں. پھر میں نے کہا جب یہ مرے گا تو جنازے میں مولوی کے تکلف کی ضرورت کیا خیال ہے؟ نہیں ہے. بلکہ پادریوں کے تکلف کی ضرورت نہیں. کیا ضرورت ہے تابوت میں ڈال کے اس کو، تابوت میں یا مسلمانوں کے طریقے سے کفن لپیٹ کے کووں کو کھلا دو. بھائی جب مر گیا تو عقل کیا کہتی ہے؟ اب مر گیا، اب کیڑوں سے بہتر نہیں ہے کہ کسی کے کام آ جائے. قبر میں کس نے کھانا ہے؟ بھائی عقل سے اگر فیصلہ کرو تو قبر میں جا کے کیڑوں نے کھانا ہے. بہتر نہیں ہے تازہ تازہ مرا ہے کباب بنا کے انسانوں کو کھلا دو. بعض علاقے ہیں جہاں انسان کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں لوگ. عقل سے اگر فیصلہ، یہ تو مذہب کہہ رہا ہے کہ انسانی لاش اسی طرح قابل احترام ہے جیسے وہ زندگی میں قابل احترام ہے. یہ تو مذہب کہتا ہے، چاہے عیسائی مذہب ہو یا اسلام ہو. لہذا اس کو پروٹوکول دینا ہے. تبھی تو غیر مسلموں میں تکلف گیا. جاپان میں ہو گیا ہے، وہ جلاتے ہیں. ابے کون دفن کرے، زمین جگہ بھی گھیرے گا. وہ کیا کرتے ہیں، لاش کو اوون میں ڈالا، راکھ ہو گئی، آئی بوتل میں بھرا، تو اتنی سی جگہ پہ پورا خاندان آ جاتا ہے ان کا. ایک قبر ہوتی ہے، اس میں پردادا، بیٹا، بہو، داماد، سارا خاندان جاپانیوں کا اتنی سی جگہ پہ. ہمارے مردوں کی آپ بدماشی دیکھو، پورے پورے قبرستان مہنگی مہنگی جگہوں پہ گھیر کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا خیال ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ٹھیک کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ اپنے ہسبینڈ کو بولیں کہ جب آپ مریں گے تو یہ جنازہ اٹھانا لوگوں کو ٹینشن ہے، سیدھا سیدھا ایک اوون ہے اس میں ڈالو، چند سیکنڈ لگتے ہیں، راکھ بن کے باہر، اس کو دفنا دیں. چلو گوشت کووں کو کھلانا اچھا نہیں لگ رہا تو اس میں دفنا دیں. مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا خیال ہے؟ نہیں ہے. بہت چیزیں ابھی میں کیا کیا لے کے جاؤں. ختنوں سے شروع ہوتی ہے بات. ختنے کس کے چکر میں پڑ کے کرواتے ہیں؟ بولو. علماء نے کہا ہے نا سنت ہے. تو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت، پھر میں نے کہا ان سے بولو انگریز مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا، لہذا وہ شادی نہیں کرتا. آپ نے شادی کیوں کی ہے؟ پھر مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا تو شراب بھی پیتا ہے، تو اپنے میاں کو ایک عدد بوتل بھی لا کے پکڑا دو. پھر مولویوں کے چکر میں انگریز نہیں پڑتا تو نائٹ کلب بھی جاتا ہے، تو اپنے ہسبینڈ کو بولو کہاں جاؤ؟ نائٹ کلب. اور پھر ان کی بیگمات بھی جاتی ہیں. پورا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ برباد. تو یہ کیا بات ہے یار، جہاں ڈر لگتا ہے. وہی ہے، ہمارے حضرت کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا کہ بہت شرارتی ہو گیا ہے، اس کو ذرا صحیح دیندار بنا دیں. ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا. حضرت نے دیندار بنا دیا، اس نے داڑھی بھی رکھ لی، نمازی بھی بن گیا، انسان کا بچہ بن کے گھر گیا. اب نماز روزہ بھی، ابا سے بھی احترام. اس کے گھر والے آئے، ہم نے اس کو شریف بنانے کے لیے، نیک بنانے کا بولا تھا، مولوی بنانے کا نہیں بولا تھا. یہ تو پکا مولوی بن گیا ہے. داڑھی بھی رکھ لی ہے، شلواریں ٹخنے سے اوپر ہو گئی ہیں اور تکبیروں لگی پابندی، تو مولوی بن گیا. تو مذہب کا ہم اتنا استعمال کرتے ہیں جتنا ہمارے فیور میں جا رہا ہو، اور جہاں ہمیں لگا کہ نہیں تو بھائی یہ غلط ہے، یہ تو منافقت ہے. اٹ از کالڈ منافقت. تو میں جلدی جلدی اللہ کے کچھ احکام آپ کے سامنے رکھ دوں. اس اعتکاف میں آپ نے وہ پورا کرنے، تاکہ مذہب ہمارے فیور میں ہو یا اگینسٹ میں جا رہا ہو بظاہر، تو ہم نے پھر بھی ان احکام پر عمل کرنا ہے. پہلا حکم، 5 وقت نماز عزم کریں کبھی زندگی میں نہیں چھوڑیں گے، چاہے دکان پہ رش ہو یا کسی بھی کام میں مشغول ہوں. صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جب فارغ بیٹھے ہوئے کوئی کسٹمر آ ہی نہیں رہا چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، اور جب لائن لگی ہوئی ہے نہیں بھائی ابھی تو یہ بزنس کا ٹائم ہے. نہ بھائی، دکان پہ کسٹمر ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہے؟ نماز کو ترجیح دینی ہے. دوسری بات یہ، قرآن کہتا ہے تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں یا بد سلوکی کریں، دونوں صورتوں میں تم نے رپلائی کیا کرنا ہے؟ اچھا. نہیں آ رہی بات؟ لوگ کہتے ہیں میرے ابا کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو میں کیسے اچھا کروں؟ بھائی اگر ابا کا سلوک اچھا ہوتا تو پھر تو انگریز بھی اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے. دوست میں اور ابا میں یہی تو فرق ہے. دوست اچھا سلوک کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو چل نکل یہاں سے، تو ہمارا باپ ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں نا. باپ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس کے احسانات، اس کی خامیوں سے
زیادہ، ماں کے احسانات اس کی خامیوں سے بولو نا زیادہ. تو آپ کا دل چاہے نہ چاہے ابا اماں سے دستبردار نہیں ہو سکتے آپ. انگریز تو ہو گیا، انگریز کہتا ہے اولڈ ہاؤس میں لے کے جاؤ. ہم نہیں ہو سکتے بھائی. کیوں؟ کس کی تعلیمات ہیں؟ بولو، اللہ کی تعلیمات. اسی طرح میرے بھائی، اللہ نے ہمیں نظر کی حفاظت کا حکم دیا. اللہ نے ہمارے لیے صرف ہماری زوجہ کو پیدا کیا، بیگم کو. کسی اور کی طرف جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، جتنے نمبر غیر محرم لڑکیوں کے ستار بھائی کے نام سے سیو کیے ہوئے ہیں، تھی وہ وحیدہ لیکن آپ نے وحید کے نام سے سیو کیا، تھی وہ محمودہ آپ نے سیو کیا محمود بھائی کے نام سے، تو سب نمبر کیا کر دو؟ اڑا دو آج. ہاں، اگر کسی سے شادی کی امید ہے تو ایک پیغام بھیج دو، بھائی میں رشتہ لے کے گھر آ رہا ہوں، ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. ہاں میں جواب تو گھر چلے آنا رشتہ لے کے، نہ میں جواب بلاک، ختم. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کے آگے پھر چلتی نہیں ہے کہ نہیں ایکچولی دیکھیں یہ نہیں ہوتا، ایکچولی نہیں ہوتا اللہ کے آگے. اگر ہم ایکچولی کی اجازت ہوتی تو رمضان میں کتنا ایکچولی کر رہے ہوتے، ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہوتا ہم نے. اب چاند نظر آ گیا، ارے ایکچولی میں تو سمجھ رہا تھا 30 شعبان کے بعد اگلے دن چاند نظر آئے گا، میں نے تو تیاری نہیں کی تھی، نہ پھینی آنا کھجلا نہ یہ اور نہ وہ. ایکچولی ابھی تو کوئی بات نہیں، میں ایک دن ڈیلے کر دوں گا، پھر عید کے ایک دن بعد رکھ لوں گا، میں عید ایک دن ڈیلے کر دوں گا، چلے گا یہ ہے بھائی. اچھا، آپ نے صبح روزہ رکھا، 5:30 بجے سحری بند ہوئی اور شام کو آپ 7 بجے افطار تھا. اب آپ کی فلائٹ نکل رہی ہے، آپ کو جانا ہے ایئرپورٹ پہنچنا ہے. آپ نے کہا ابھی 7 بجنے میں 2 منٹ باقی ہیں، 2 منٹ سے کیا ہوتا ہے کھجور کھا کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں یار. ایکچولی اتنا لمبا روزہ تو رکھ لیا نا میں نے، اور سحری بھی تو میں نے 10 منٹ پہلے بند کر لی تھی، تو ٹائم تو وہی ہو گیا. جتنی دیر ستار بھائی کا روزہ میرا اس سے 10 منٹ زیادہ ہی ہے. سحری میں نے جلدی بند کر لی تھی، تو ایکچولی میں 2 منٹ یہاں سے کیا کر رہا ہوں، پیچھے کر رہا ہوں. سحری میں نے 10 منٹ پہلے بند کی ہے اور افطار میں صرف 1 منٹ پہلے کر رہا ہوں. یہ ایکچولی چلے گا؟ نہیں بھائی، آپ چاہے سحری کرو ہی نہیں، صحیح ہے نا، یہ آپ کا ہیڈیک ہے. اللہ نے سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کو کیا کر دیا؟ حرام. تو اللہ کے آگے ایکچولی باقی سب کے آگے چلتا ہے، تو ایکچولی اللہ کے سامنے بولو نہیں چلتا. ڈاکٹر کے سامنے بھی چل جاتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں چلتا. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نظر کی حفاظت، بری نیت سے کسی عورت کو مت دیکھو. اب آپ کہیں میں اصل میں شادی نہیں ہو رہی میرے اتنے عرصے سے، اور میں بھی پڑھ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں میرے سے برداشت نہیں ہوتا. بھائی اللہ نے کہہ دیا پابندی ختم. آپ کے پاس نو کا آپشن بولو نہیں. تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ سب لڑکیوں کے جو نوجوانوں نے نمبر رکھے ہوئے ہیں، بزرگ تو انشاءاللہ ویسے ہی نیک لوگ ہوتے ہیں بزرگ تو، لیکن ہم سب پہ بڑھاپا آئے گا. اور آج اگر آپ کے پاس حسینوں کے نمبر ہیں تو کل میرے اور آپ کے پاس بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر آنے والے ہیں. اس سے پہلے کہ حکیموں کے نمبر آئیں، حسینوں کے نمبر ڈیلیٹ کر دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسی طرح اللہ نے رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا. اب ہمارے پاس توڑنے کا آپشن ختم. ہاں کوئی رشتہ دار بہت تنگ کر رہا ہو، اسے کچھ وقت کے لیے ریزرو ہو جانا، وہ بھی جوڑنے ہی کے لیے، کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے قریب رہنے سے اور ٹوٹتا ہے معاملہ، تو ان سے کچھ وقت کے لیے ریزرو ہونے کی اجازت ہے، لیکن توڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. سل من قطع کا، جو توڑ رہے ہیں اس سے بھی جوڑو بھائی. رشتہ داروں میں جو برا سلوک کر رہے ہیں اس سے بھی آپ اپنا فرض ادا کرتے رہو، بے لوس ہو کے، کسی سے امیدیں لگا کے نہیں. تو یہ اللہ کے احکامات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.